السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ لفظ اللہ اللہ جو عموماً عام طور پر ہر مسلمان ہر مومن بندہ پکارتا ہے، اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اصل نام ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں، یعنی اللہ کی صفت کی وجہ سے وہ نام بنے ہیں۔ مثال کے طور پر رزاق، اس لیے اللہ کا نام ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح ہم کسی کا نام رکھتے ہیں عبداللہ، عبدالقدیر، محمد، احمد، یہ سب ان کے اصلی نام ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں، ان صفات کے اعتبار سے بھی ان کو ایک نام رکھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صفتی نام۔ مثال کے طور پر عبداللہ حافظ ہے تو کہا جائے گا کہ عبداللہ اس کا ذاتی اور اصلی نام ہے، اور اس کو جو حافظ نام رکھا جا رہا ہے، حافظ کہا جا رہا ہے، یا اس کا صفتی نام ہے۔ عبد الرشید کسی کا نام ہے، اصلی نام ہے، ذاتی نام ہے۔ عبد الرشید شاعر ہے، اسے شاعر کہا جا رہا ہے، یہ اس کا صفتی نام ہے۔ محمد اصلی نام ہے، ذاتی نام ہے، مگر اس کی مہربانی کی وجہ سے اسے حنان کہا جا رہا ہے، مشفق کہا جا رہا ہے، یہ سب ان کے صفتی نام ہیں۔ قرآن شریف میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ کہو کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ تو اس میں لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، قل اللہ خالق کل شیء، تو اللہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور اصلی نام ہے۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ زمر کی، سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اس میں بھی اللہ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، وہ ایک اور زبردست اقتدار کا مالک ہے۔ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ کا ذاتی نام استعمال ہوا ہے، اور دیگر آیتیں بھی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہیں خالق کہا گیا، کہیں جبار، کہیں قہار، کہیں باری، کہیں مصور، یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ جو 99 نام ہم یاد کرتے ہیں اور یاد کراتے ہیں اپنے بچوں کو، ان میں لفظ اللہ کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنا عقیدہ مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔